دل میں اللہ کا اسم داخل ہو جائے، دل کی دھڑکنیں اللہ کا نام پکارنا شروع کر دیں ہر وقت، یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ کی، یہ مذاق اور کھیل تو ہے نہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا آج تک جس نے اپنی محنت اپنے بلبوتے پر اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگا لیا ہو۔ نہ کوئی نبی ایسا گزرا ہے، نہ کوئی ولی ایسا گزرا ہے۔ یہ تو اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اس کی عنایت، اس کا فضل ہوتا ہے۔ جس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اللہ یہ معاملہ فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے اس کا اسٹاف ہے۔ ظاہر ہے اللہ میاں خود تو نہیں کرتے ہیں نا سارے کام، اللہ میاں کا بھی ایک اسٹاف ہے نا بھائی۔ جس آفس میں بھی جائیں گے وہاں آپ کو ملے گا کہ وہ کنسرن جو آدمی ہے وہ خود کام نہیں کرتا ہے، اس کا اسٹاف کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایک اسٹاف ہے جس کے اندر موکلات ہیں، جس کے اندر جبرائیل ہیں۔ یہ اللہ کا وہ اسٹاف ہے جو عرش الہی پر اللہ کے کام سر انجام دیتا ہے، اور ایک اسٹاف اللہ کا زمین پر ہے۔ زمین پہ جو اسٹاف ہے اللہ کا وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا ہے اور ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ عرف عام میں ان کو صدیقین، صالحین اور فقراء، اولیاء، یہ نام، یہ القاب دیے جاتے ہیں۔ مختلف مراتب ہیں، جس کام میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہی ان کا ٹائٹل بن جاتا ہے۔ جس طرح کچھ لوگ جو ہے MBBS کر کے فزیشین بن جاتے ہیں۔ یہ جو عمومی طور پر ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں کہ بھائی بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، پھر وہ ہمیں نبض وغیرہ چیک کر کے، ہمارے دل کی دھڑکنیں ناپ کے، درجہ حرارت چیک کر کے، پھر وہ ہمیں دوائی دے دیتا ہے۔ یہ فزیشین ہوتا ہے۔ یہ انتہائی ایک عام سا ڈاکٹر ہے۔ کچھ جو ہے وہ خون، بلڈ کے معاملے میں بلڈ کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، پیتھولوجی، وہ پیتھولوجسٹ کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹانگ وانگ میں درد ہوتا ہے، ہڈیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو وہ جو ہو اس کے ماہر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دل کے امراض کا علاج کرتے ہیں، وہ دل کے اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ راستہ ہے، اس راستے میں کچھ صالحین ہوتے ہیں۔ صالحین وہ ہوتے ہیں کہ جن کی روحیں منور ہو کر وہ عبادات کرنا شروع کر دیں جو جسم کرتا ہے۔ روحیں منور ہو کے وہ عبادات کرنا شروع کر دیں جو جسم کرتا ہے، تو وہ صالحین ہیں۔ عمل صالح، عمل صالح وہ ہے جس میں آپ کی روح شامل ہو۔ پاکستان میں تو لوگ عمل صالح کا ترجمہ کرتے ہیں اچھا عمل، یہی کہتے ہیں نا۔ ہم؟ اور عمل صالح جو ہے اس کی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر و قیمت ہے، اللہ اس کو بڑا اجر دیتا ہے۔ ہم؟ اچھا اب دیکھیں، ایک آدمی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اخباروں میں فوٹو چھپ رہے ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں،
لیکن وہ بندہ اسی وقت غریبوں کو کھانا کھلائے جب اخباروں میں فوٹو چھپیں، کیمرہ مین سامنے ہو، اور اخباروں میں تصویریں اگر نہ چھپیں تو وہ نہ کھلائے، تو پھر کیا اس کو عمل صالح کہیں گے؟ جو دکھاوے کے لیے اچھا کام کرے تو پھر وہ اچھا کام تو نہیں ہوا نا، تو وہ مقبول بارگاہ تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ ہر اچھے کام کو عمل صالح نہیں کہہ سکتے۔ جو جسم کے اعمال ہیں اور اچھے اعمال ہیں ان کو کہتے ہیں حسنات۔ کیا کہتے ہیں؟ حسنات۔ اور وہ اعمال جن میں آپ کا دل اور روح بھی شامل ہو جائے پھر وہ حسنات نہیں ہے، وہ عمل صالح ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو صالحین کہتے ہیں۔ صالحین، صالحین وہ ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جسم بھی نماز پڑھ رہا ہے، ان کی روح بھی باہر نکل کے ان کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، ان کے قلب کے جز سے بھی باہر نکل کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ غریبوں کی مدد، جیسے اب ہمارے وقار بھائی ہیں، برما گئے، سیریا گئے، نہ جانے کتنی فیملیز کو وہاں سے نکالا، نیپال میں ان کو ری سیٹل کیا۔ اب ظاہر ہے ساری زندگی تو وہیں نہیں بیٹھے رہیں گے نا، لیکن جب ان کی روحیں جوان ہو جائیں گی تو یہ اپنے گھر پہ سو رہے ہوں گے، ان کی اندر کی چیزیں ہو سکتا ہے پھر برما چلی جائیں، وہاں لوگوں کی مدد کرتے رہیں، ایک معمہ بن جائے کہ وقار رکھا تو کلب میں ناچ رہا تھا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ لڑائی ہو جاتی ہے نا پھر تو۔ ہم؟ فیض یہ کہے گا نہیں، وہ تو منسٹری آف ساؤنڈ میں میرے ساتھ کلب میں تھا، وہ جو روہنگیا کے مسلمان ہیں وہ میسج کر کر کے کہیں گے تھینک یو وقار بھائی، آپ جو ہے ابھی ابھی آ کے آپ مدد کر کے گئے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اندر کی روحیں ہیں، جب وہ بیدار ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، تو بس تو جسم پڑا سوتا رہے، سمجھے؟ یہ ہے آزادی۔ آزادی کس سے؟ تم اپنے وجود میں محبوس ہو، یو آر imprisoned in your own self، اپنے وجود میں قید ہو۔ یہ جو جسم ہے یہ قید خانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا۔ اب آپ کہیں گے اچھا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو مومن کون ہوا؟ روح۔ مومن روح ہے جس کے لیے اس دنیا میں جو جسم ہے یہ قید خانہ بنا ہوا ہے۔ جب یہ ساری روحیں تمہاری نکل گئیں جسم سے، اب کیا موت ہے؟ اب موت کیا آئے گی؟ وہ تمام چیزیں نکل کے باہر چلی گئیں، ایک جسم پڑا ہوا ہے یہاں پہ، جو کام جسم نے کرنے ہیں وہی وہ روحیں بھی کر رہی ہیں، کبھی ادھر چلی گئیں کبھی ادھر چلی گئیں، ایک روح یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ایک روح خانہ کعبہ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجدد الافسانی جو تھے ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ہم نے آپ کو فلاں دن خانہ کعبہ میں دیکھا۔ آپ نے کہا میں تو نہیں گیا، میں تو ادھر ہی تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور گروپ آیا، وہ کہنے لگا جی ہم نے آپ کو مدینہ پاک میں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں گیا، ادھر ہی تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے آپ کو ان مقامات پر دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ کون تھا؟ لگتے تو آپ جیسے ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرا اندر تھا۔ اندر کیا چیزیں ہیں آپ کے؟ آپ کی روحیں ہیں۔ یہ خاص تعلیم ہے۔ بہت سے بزرگوں نے تو یہ بھی کہا ہے پنجابی میں کہ
خاصاں دی گل اما آگے نئی مناسب کرنی. کہ خاص لوگوں کی بات عام لوگوں میں کرنا مناسب نہیں ہے. مٹھی کھیر پکا کے محمد بخشا کتیاں آگے ترنی. آہ، یہ خاص باتیں عام لوگوں کے سامنے جب کرتے ہیں تو وہ اسی طرح مخالفت کرتے ہیں کہ گالی دیتا ہے کہ کچھ کرتا ہے کہ کچھ کرتا ہے. کیونکہ یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں، یہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو خاص لوگوں کے باتیں عام لوگوں کے سامنے کرنا ایسے ہی ہے جیسے میٹھی کھیر پکا کے آپ کتے کے آگے رکھ دیں. اب کتے کو پوچھیں ہاؤ ڈز اٹ ٹیسٹ لائک، کتا کیا کہے گا؟ کتے کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا. میٹھی کھیر کتے کو کیا پتا. یہ خاص باتیں ہیں اور یہ عام کی سمجھ میں کبھی آئیں گی بھی نہیں. کیوں؟ ان کے مقدر میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو تو اپنا محبوب نہیں بنائے گا نا. لیکن جس کو وہ محبوب بنانا چاہے گا اس کا جو فرسٹ سٹیپ ہوگا روڈ میپ کے مطابق وہ یہ ہوگا کہ اس کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جائیں گی. اگر دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ گئیں تو آپ یقین جانیں اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہے. اب آہستہ آہستہ آپ کا جو اسپرچل گراف ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا، نیچے نہیں جائے گا. اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا. ذہن کی، قلب کی، سمجھ کی طہارت بڑھتی جائے گی، ٹرانسپیرنسی بڑھتی جائے گی. جیسے جیسے وقت گزرے گا، جیسے جیسے خون میں نور شامل ہوگا وہ بڑھتی جائے گی. سمجھ گئے؟ اس علم کے بارے میں فرمایا سرکار گوھر شاہی نے، اس علم کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو شریعت کے لوگ ہیں وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے کسی کو، اور جن کے اندر اللہ کا نور آ جائے ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مخلوق کو دیکھ تاکہ تو دیکھے اور تیری نظروں کا نور ان کے دلوں میں داخل ہو اور ان کے اوپر رحمت ہو اللہ کی. دونوں مختلف ہو گئے نا. ایک ایسا ہے جو نماز روزے کے ذریعے اپنی بخشش کے لیے بے چین ہے، اور دوسرا ایسا ہے جس کا گھومنا پھرنا اپنی بخشش کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو اللہ سے ملا رہا ہے. کیا ہر آدمی لوگوں کو اللہ سے ملا سکتا ہے؟ نہیں. کون ملا سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالی چن لیتا ہے، اور جس کو چن لیتا ہے اس کو یہ علم اور یہ طاقت عطا کرتا ہے. بھئی اللہ کا نام جو ہے خود بخود تو دل میں داخل نہیں ہوتا ہے نا. جن لوگوں کا یہ خیال ہے نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، تو کر لو، کر کے دکھاؤ. یہ تو آپ کیا چیز ہو اور میں کیا چیز ہوں. یہ تو نہ کسی نبی کے بس کی بات ہے، نہ کسی فقیر کی بس کی بات ہے، نہ کسی اللہ کے خاص دوست کے بس کی بات ہے. یہ تو صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تبھی اس کے جو دوست ہیں، ولی ہیں، ان کا وسیلہ کام آتا ہے. اللہ نہ چاہے تو سب بیکار ہے، اور اللہ چاہ لے تو کسی کو بھی وسیلہ بنا دیتا ہے. کیوں جی؟ اللہ جب چاہ لے تو کسی کو بھی وسیلہ بنا لیتا ہے. اب سرکار گوھر شاہی جو ہیں، آپ نے 20 سال اس تعلیم پر لگائے. 20 سال 1980 یا 1981 سے سرکار گوھر شاہی نے روحانیت کے فروغ کے لیے جد و جہد شروع فرمائی، اور وہاں سے یہ جد و جہد کا آغاز ہوا ہے کہ کس طرح ان روحوں کو نکالا جائے کہ جنہوں نے یوم ازل میں رب کی گواہی میں رب کے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا،
جن روحوں نے رب کے سامنے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا ان کو ازلی مومن کہتے ہیں، ان کو، اور دنیا میں آ کے وہی جو ازلی مومن ہوتے ہیں انہی کے دل میں یہ آگ ہوتی ہے کہ کسی طرح جو ہے رب مل جائے۔ پیدا ہوتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، روحیں ان کی خفتہ ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے۔ جب جوان ہوتے ہیں تو آگ عشق کی وہ اللہ کی ہوتی ہے، سمجھ میں تو آتا نہیں ہے ان کو کیونکہ روحیں خفتہ ہیں، لیکن جو تڑپ ہے عشق کی وہ اندر موجود ہے۔ کبھی وہ ڈانسنگ فلور پہ لے جاتی ہے، کبھی وہ بوتل میں گم کر دیتی ہے، لیکن وہ پیاس کس چیز کی ہے؟ وہ پیاس ہے عشق کی، رب کے عشق کی پیاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب وقت اس بندے کا آتا ہے تو پھر وہ کسی ولی مرشد سے ملا دیتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام اتفاقیہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز کو انسیڈنشل ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ بڑا منصوبہ کرنے والا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور کل کیا ہوگا یہ اللہ نے پتہ نہیں کب سے لکھا ہوا ہے، پرسوں کیا ہوگا یہ بھی اس نے بہت پہلے لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا ہر کام جو ہے پری پلانڈ ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ یہ سرکار گوھر شاہی نے کرم فرما دیا کہ اس تعلیم کو عام کیا ہے، اور پھر اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا میں، بہت سے بزرگ آئے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ قادریہ سے ہیں، بہت سے بزرگ آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ نقشبندیہ سے ہیں، بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روحانی شجرہ نسب جو ہے وہ سلسلہ سہروردیہ سے ملتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا شجرہ نسب جو ہے سلسلہ چشتیہ سے ملتا ہے۔ اب جس طرح ظاہری طور پر ایک گروہ تو ایسا ہے جو مولا علی کے نعرے لگاتا ہے، صحیح ہے نا، اور ہم ان کو اہل تشیع کے نام سے جانتے ہیں، لیکن باطنی طور پر علم طریقت کے حساب سے جن لوگوں کو واقعتاً مولا علی کا روحانی فیض ہوا ہے اس سلسلے کا نام سلسلہ چشتیہ ہے، سمجھے آپ؟ ایک تو وہ ہیں جو ظاہری طور پر مولا علی سے نسبت رکھتے ہیں، سمجھ گئے، لیکن ایک وہ ہیں جو سلسلہ طریقت میں مولا علی کے فیض یافتہ ہیں، اور جن کو مولا علی سے فیض ہوا ہے طریقت میں اس روحانی سلسلے کا نام ہے سلسلہ چشتیہ، روحانی زبان میں اس کو چشتیہ خاندان بھی کہتے ہیں۔ اب یہ چشتیہ خاندان کے بزرگ کون ہیں؟ یہ چلے جائیے آپ انڈیا، عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، پھر ان کے مرید خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی بات ہے، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر، یہ چشتیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ ویسے تو روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ سلسلہ قادریہ جو ہے وہ سب سے افضل سلسلہ ہے، اور ہماری جو تعلیم ہے ابتدائی وہ بھی سلسلہ قادریہ کی، لیکن مجھے ذاتی طور پر چشتیہ خاندان کے بزرگ بڑے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ یہ قادریہ اور نقشبندیہ یہ خشک مزاج رہے ہیں بزرگ،
اور یہ جو چشتیہ خاندان کے بزرگ آئے، جس طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آئے ہائے ہائے، امیر خسرو، نظام الدین اولیاء، کیا بات ہے یار، بابا فرید، مجھے ان سے کچھ خاص رغبت ہے، حالانکہ میرا تعلق نہیں ہے اس خاندان سے، چشتیہ خاندان سے تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے ان کا مزاج بڑا اچھا لگتا ہے، روحانی مزاج، جو ان کا روحانی ڈھب ہے، جو ان کا روحانی لائف سٹائل ہے، بڑا انوکھا ہے، بڑا رومانٹک ہے ان کا۔ اور دوسرا جو سلسلہ ہے، جو ہمارا ابتدائی سلسلہ ہوا، قادریہ سلسلہ، قادریہ سلسلے میں فیض آیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ جو نقشبندیہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کا فیض آیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو سہروردی سلسلہ ہے، یہ جو ہے جیسے وہ ہاف کاسٹ نہیں ہوتے، باپ کالا ماں گوری، تو جو اولاد پیدا ہوئی ہاف کاسٹ، یا جس طرح گھوڑا اور گدھے کا آپس میں اگر ملاپ ہو جائے تو جو اولاد ہوگی اس کو کہیں گے خچر، انگریزی میں میول، انگریزی میں کیا کہیں گے؟ میول۔ اسی طرح جو ہے شراب میں ہوتا ہے، ایک رشین ووڈکا اور ایک ایبسلوٹ ووڈکا، ان دونوں کو ملا کے ایک نیا برانڈ بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ میول ہے، اس کا نام ہی میول ہے۔ اسی طریقے سے چشتیہ بزرگ اور نقشبندیہ، ان دونوں خاندانوں کے فیض سے کوئی ایک اور سلسلہ بن گیا، وہ کہلایا سہروردیہ، جیسے شیخ صاحب شہاب الدین سہروردی تھے۔ اچھا، اب یہ تمام سلسلے جو ہیں وہ جا کے ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے، جتنے بھی سلسلے ہیں یہ تمام وہیں سے جا کے ملتے ہیں۔ اب جو آخری غوث الزماں پاکستان میں ہوئے، وہ آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر تھے کوہاٹ میں، محمد اسحاق، چھوڑ دی انہوں نے آرمی، پھر جا کے بیٹھ گئے، وہ خانقاہ انہوں نے بنا لی کوہاٹ میں، محمد اسحاق، وہ نقشبندی تھے۔ سلطان حق باہو جو ہیں، ان کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ سب سے بڑی جو فضیلت حاصل ہوئی ان تمام روحانی سلسلوں میں، وہ قادریہ سلسلے کو ہوئی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذات اللہ کی جو کنجی تھی نا، وہ کسی اور کو نہیں دی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دی۔ ہاں، اس لیے ان کا مقام ولیوں میں سب سے بڑا ہوا۔ چشتیہ سلسلہ ہو، نقشبندیہ سلسلہ ہو، سہروردیہ سلسلہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، کوئی بھی ولی ہو، دیدار الہی والا ولی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو ذکر قلب چلانے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی۔ تو کہاں سے ہوئی؟ کہ اللہ نے ایک ہستی کو مقرر فرما دیا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر انہوں نے آگے اس پاور کو ڈیلیگیٹ کیا۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی سیدنا گوہر شاہی کی آمد سے پہلے ایسا ممکنات میں سے نہیں تھا کہ براہ راست کسی کا قلب جاری ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پہلے وہ اپنے لطیفہ نفس کو پاک کرتا تھا، بندہ 12 سال جنگل میں جاتے، 12 سال لطیفہ نفس کو پاک کرنے میں لگاتے، اور نفس کو پاک کرنے کے لیے آپ کو چشتیہ بننا پڑتا تھا، یا سہروردی بننا پڑتا تھا، یا نقشبندی بننا پڑتا تھا۔ ان سلسلوں میں رہ کے نفس کو پاک کرنے کی تعلیم حاصل کرتے، اور جب 12 سال میں نفس پاک ہو جاتا تو پھر وہ جو بزرگ ہوتا
سہروردیہ خاندان سے، چشتیہ خاندان سے یا نقش بندیہ خاندان سے، تو وہ خود باطنی طور پر پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ اب آپ اس کو ذکر قلب کے لیے قبول فرمائیں، اور پھر غوث اعظم کی اجازت سے وہ ولی پھر ان کو ذکر قلب کی تعلیم دیتے. تو وہ 12 سال لطیفہ نفس کو پاک کرنے کے بعد، 12 سال لطیفہ نفس کو پاک کرنے کے بعد ان کے پاس وہ پیش کرتے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے تیار کیا ہے، اب آپ اس پہ نظر کرم فرمائیں. تو وہ کنجی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی ولی ایسا نہیں گزرا غوث پاک کے علاوہ کہ اس کے پاس اس میں ذات کی کنجی ہو. سمجھ گئے؟ اب اس میں ذات کا ذکر قلب حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط لطیفہ نفس کو پاک کریں کسی روحانی سلسلے میں شامل ہو کے، اور لطیفہ نفس کو پاک کرنے کے لیے 12 سال لگتے، اور ان 12 سالوں میں نہ آپ حلام یعنی حرام کھا سکتے تھے. اگر آپ کی کمائی میں ایک لقمہ بھی حرام کا آ گیا تو بیعت ٹوٹ جاتی. ابھی کیسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ یہاں پہ آ کے، ان کو پتہ ہے روحانیت کیا ہے، کیسی گالیاں دیتے ہیں. 12 سال اتنی شدت سے شریعت کی پابندی کرنی پڑتی تھی کہ ایک گالی منہ سے کیا نکلی، روحانیت سے خارج. خارج. پھر بھی باز نہیں آئے تو موکلات کو مرشد بھیجتا تھا، جاؤ پٹائی کرو اس کی. یعنی اللہ گواہ ہے، ابتدائی دنوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ابتدائی دنوں کی. پہلے 3 سال سرکار گوھر شاہی سے ملنے کے بعد، پہلے 3 سال ندیم بھائی، صبح فجر کے وقت اگر میں نے اٹھ کے نماز پڑھ لی ہے تو بہت ہی زبردست کام ہو گیا یہ. ہاں، سچ بتا رہا ہوں. اور جس دن نہیں اٹھا تو اتنی پٹائی ہوتی، کوئی موکل آتے، کوئی جنات آتے کہیں سے، دھڑا دھڑ ایک تماچا ادھر سے مارا، ایک ادھر سے مارا، پھر بھی نہیں اٹھا، پھر مارا، چلو مسجد کی طرف جاؤ. یعنی خطرناک قسم کی پٹائی. میں توبہ کرنے لگ گیا کہ مجھے روحانیت نہیں چاہیے، مجھے سونے دو بھائی نہیں چاہیے روحانیت. لیکن وہ کون سنتا ہے؟ 3 سال تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا. یہ ختم اس وقت ہوا کہ جب یعنی میں رات کو تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے، یعنی کلفٹن میں پروگرام تھا، وہاں سے میں گھر آیا اپنے پاک کالونی، پیدل چل کے آیا تو بڑا تھکا ہوا تھا. والد صاحب نے، گھر والوں نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، اب سردی کے دن تھے، تو میں دیوار پھاند کر کے اندر چھلانگ لگائی گھر میں، تو بڑی زور سے ٹانگ میں چوٹ لگی اور فریکچر بھی ہو گیا، خون بھی بہنے لگا. لیکن اس خوف سے میں رویا بھی نہیں کہ اگر روؤں گا تو والد صاحب اٹھ جائیں گے، پھر وہ اور ماریں گے. میں چپ کر کے بیٹھا رہا. رات گزر گئی صحن میں، اور پھر اچانک جو ہے میں نے دیکھا کہ اوپر سے ایک شعاع آئی، اور اس شعاع نے دل کی طرف تجلیات برسانا شروع کر دی. پھر یہ دل باہر آ گیا، کالا سیاہ،
نور کی تجلیاں پڑتی رہیں، نور کی تجلیاں پڑتی رہیں، اتنی تجلیاں پڑیں کہ بالکل صاف شفاف ہو گیا، اور پھر اس میں اللہ اڑتا ہوا آسمان سے آیا اور اس کے اوپر آ کے چپک گیا، دل کے اوپر. اور اس کے بعد یعنی دل کی جو دھڑکنیں تھیں وہ اتنی اس وقت سے اتنی تیز ہیں، یعنی ابھی بھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں، رائٹ دس منٹ، میں زمین پر جب کھڑا ہوتا ہوں تو یہ جو زمین ہے نا، ہم لوگ اس کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں گریوٹی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہماری جو روحانی زبان ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو کور آف دی ارتھ ہے، ہم اس کو جو ہے یعنی زمین کا دل کہتے ہیں، مرکز. اس مرکز کے اندر اللہ نے جو ہے، اس مرکز کے اندر اللہ نے ایک دھڑکن رکھی ہوئی ہے. اس مرکز کے اندر ایک دھڑکن رکھی ہوئی ہے، اور وہ دھڑکن جو ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ جو مرکز زمین ہے وہاں سے جو دھڑکن اللہ کر رہی ہے وہ پوری یعنی یہ جو دنیا ہے اس کی آواز، اس کی گرمائش، اس کا ارتعاش پوری دنیا میں درختوں، پہاڑوں، سمندروں ہر جگہ پہنچ رہا ہے. اسی کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ دنیا میں ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے. لیکن جب وہ اس میں ذات دل کے اوپر آ کے چپک گیا تو میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکن اس زمین کی دھڑکن سے تیز ہو گئی. اب جب وہ زمین کی دھڑکن سے تیز ہو گئی تو اب میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہل رہی ہے، اور آگے جاتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ ہل رہی ہے. کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے. یہ محسوس کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی جو دھڑکن ہے وہ یعنی مرکز زمین سے زیادہ اس میں ارتعاش بڑھ جاتا ہے، اور جب اس سے زیادہ ارتعاش بڑھ جاتا ہے تو آپ کی جو گریوٹی ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ ایک روحانی معاملہ ہے، جب آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا. تو یہ جو دل کے اوپر اس میں ذات اللہ آیا، اس کے بعد پھر پٹائی نہیں ہوئی. پھر آتے موکلات کھڑے رہتے اور کہتے نماز کا وقت ہو گیا. اگر میں کہتا کہ ہاں جا رہا ہوں تو خوش ہوتے، اور اگر میں کہتا نہیں میں سو رہا ہوں تو واپس چلے واپس چلے جاتے. اب جب یہ ہو گیا تو میں نے فوری طور پر جا کے سرکار کو بتایا کہ سرکار آج موکلات آئے، انہوں نے مارا نہیں، وہ چلے گئے. اب سرکار نے جو ہے سخت لہجے میں یہ فرمایا کہ نہیں، اب تو تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، اب تم نماز نہیں چھوڑنا، کبھی بھی مستقل نماز پڑھو. اب جب مستقل نماز پڑھو، پابندی سے نماز پڑھو. میں نے کہا کہ سرکار اب تو اس میں اللہ دل میں آ گیا. فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا نام آ جائے اس نے تو نماز چھوڑنی ہی نہیں ہے. میں سمجھا وہ چھوڑ دے تو خیر ہے. اس نے تو چھوڑنی ہی نہیں ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا. اب وہ کیونکہ اب تو سرکار کا بڑا خطرناک حکم آ گیا نا، لہذا اب تو نماز چھوٹ نہیں سکتی تھی. اس کے بعد جو ہے اب وہ نماز ایسی نکلی کہ پریشانی ہو گئی. میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا، اللہ اکبر، وہ مولوی صاحب اذان وہ پڑھ رہے ہیں نا، تلاوت کر رہے ہیں. اچھا وہ پڑھ رہے ہیں، فرض کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو مجھے آواز آ رہی ہے دل سے سورہ رحمان کی. وہ مولوی کی نہیں پڑھ رہا، وہ دل اپنی نماز خود پڑھ رہا ہے اور زور زور سے.
اچھا اب وہ جمعے کی نماز میں کھڑا ہوا ہوں، انہوں نے 5 منٹ کے اندر 2 رکعت ختم کر لی ہیں اور میری وہ ختم ہی نہیں ہوئی۔ اب وہ بھائی جب آیت سورج جو پڑھ رہا ہے، اب وہ دل سالہ جو ہے وہ بڑی لمبی لمبی آیتیں لے کے بیٹھ جائے، کبھی سورہ بقرہ شروع کر دے کھڑے ہیں۔ تو میرے ساتھ پھر یہ ہونے لگا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں، لوگ سالے جو ہے 10 منٹ میں نماز پڑھ کے نکل جائیں اور مجھے 3 گھنٹے میں وہیں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ بڑے مسائل ہو گئے میرے ساتھ 3 گھنٹے سے، یار ایک ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک رکعت میں، اور دنیا و مافیا کا ہوش نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کوئی ہے برابر میں یا نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ دل تلاوت کر رہا ہے تو جسم ایسا تھا جیسے یعنی کلوروفارم سونگ آیا ہوا ہے، یعنی اینستھیزیا لگایا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب جب بہت زیادہ جسم تھکنے لگ گیا، اب یعنی اب عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قسم خدا کی لعنت اللہ علی الکاذبین، عشاء کی جو 4 رکعت ہے نا فرض کی، وہ 4 رکعت میں کبھی کبھی 6 گھنٹے لگ جاتے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میں ابھی جو ہے یعنی تھکاوٹ ہے، نماز کا وقت آ گیا، تھکاوٹ ہے، یار چلا جاؤں گا پڑھ لوں گا، یار کیا مصیبت ہے یار، پڑھ لوں گا بھائی، ہیں؟ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے سوچا کہ ہاں پڑھ لوں گا میں، تو میں نے دیکھا کہ سامنے میں پڑھ رہا ہوں، یعنی میں بیٹھا ہوا ہوں، یعنی سستی کی وجہ سے، تو میں نے دیکھا کہ میں تو پڑھ رہا ہوں سامنے، اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے آپ کو بیٹھ کے یوں دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں میں کاش یار ایسا ہو جائے کہ میں اسی طرح بیٹھ کے دیکھتا رہوں اور میں نماز پڑھتا رہوں اور دیکھتا رہوں۔ اچھا میرے یہی ذہن میں تھا کہ یہ میرا تصور ہے کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ واقعی میں پڑھ رہا ہوں۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ میرا تصور ہے، کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں نا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں اسی طرح بیٹھا رہا ہوں اور یہ نماز بھی ہوتی رہے، اب کون 6 گھنٹے لگائے گا۔ لیکن ایک دن جو ہے جب میں سو رہا تھا تو والد صاحب طعنہ دیتے تھے، دیکھو جی یہ درویش ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، یہ فجر کی نماز ہو رہی ہے اور نماز پڑھنے نہیں جائے۔ ان کا تعلق تھا چشتیہ خاندان سے، ہمارے والد صاحب، تو وہ بڑی تنقید کرتے تھے، یہ کیا ہے، یہ کون سی روحانیت ہے، یہ باقی نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی تو پڑھتا نہیں ہے، لعنت ہے تیری روحانیت، وہ یہ کہہ کے چلے جاتے۔ لیکن ایک دن جو ہے وہ یہی لان تان کر کے چلے گئے، میں سو رہا تھا، لان تان کر کے چلے گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ میں پہلے سے کھڑا ہوا ہوں، تو پہلے تو وہ ڈرے، لیکن پھر انہوں نے جا کے آگے پیچھے سے دیکھا کہ یار یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، آ گیا ہوگا ڈر کے مارے، اور وہ نماز پڑھا کے واپس گھر آئے تو میں تو ویسے ہی سو رہا تھا، تو وہ امی کو بلا کے کہہ رہے تھے، قرآن ہاتھ میں لیا ہوا تھا، کہہ رہے تھے کہ تم بتاؤ یہ نماز پڑھنے گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ کہتی ہے یہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں یہ نہیں گیا، وہ کہنے لگے میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ گیا ہے۔ باقی اب یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گیا ہے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نہیں گیا ہے، وہ پریشانی ہو گئی۔ مجھے انہوں نے اٹھایا تو میں نے ان کو بتایا کہ سرکار کے پاس چلتے ہیں، تو والد صاحب کو سرکار کے پاس لے گیا، تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں یہی تو روحانیت ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی جو روحیں ہیں یہ جب جوان ہو جاتی ہیں، بیدار ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر سرکار نے ایک والد صاحب سے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ جو نماز اللہ نے فرض کی ہے یہ اس دنیا کے لیے ہی فرض ہے یا مرنے بعد بھی فرض ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے جی اس کا جواب تو نہیں ہے۔ تو ان کو کہا کہ اگر یہ تمہاری زندگی میں ہی فرض ہو، مرنے کے بعد نہ فرض ہو،
تو پھر جب شب معراج پہ حضور پاک اوپر گئے تھے تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اگر فرض نہ ہو تو وہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ پھر سرکار نے والد صاحب کو کہا کہ تم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے، جب تک زندہ ہو نماز کا پتہ ہے تم کو کہ پڑھنی ہے، مرنے کے بعد کون پڑھے گا نماز تمہاری؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ مرنے کے بعد نماز معاف ہے؟ نہیں نا. ابھی جو ہمارے مولوی ہیں اور شریعت کی باتیں کرنے والے ہیں، ذرا یہ پوچھیں نا، قرآن مجید میں پڑھ کے بتائیں کہ نماز کب معافی ہے. تو مر گیا تو تیری معافی ہو گئی نماز کی، وہ مرا تو ہے ہی نہیں، تیری روح تو زندہ ہے نا ابھی بھی. قبر میں تو تیرا جسم گیا نا، روح تو تیری قبر میں نہیں گئی نا. جب تک یہ جسم ہے تو اس وقت تک تجھے نماز کی فکر ہے. جب یہ جسم ختم ہو گیا، قبر میں چلا گیا، مٹی میں مل گیا، پھر نماز کی فکر کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا نا. تو پھر جب اللہ تعالیٰ یوم محشر میں پوچھے گا نماز کا، جو زندگی میں تو نے پڑھ لی تھی اس کا تو جواب دے دے گا تو، مرنے کے بعد جتنی مس ہوئی اس کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر ہے نا کہ اس چیز کو نماز میں لگاؤ جس پر زندگی اور موت کا فرق ہی نہ پڑتا ہو، اور وہ تمہاری روح ہے. کیوں جی؟ اور جب روح کو نماز میں لگا لیا تو اب جسم قبر میں ہو یا بستر میں، وہ نماز تو پڑھ رہی ہے نا روح. یہی پھر بات ہوئی کہ جن کو روحوں کا علم آ گیا نا، جن کو روحوں کا علم آ گیا اور جنہوں نے اپنی روحوں کو نمازوں میں لگا لیا، عبادتوں میں لگا لیا، تو بس انہوں نے کہا جی اب روح ہی پڑھیں گی، میں گھر سو رہا ہوں. ان کو جو ہے نا معرفین کہتے ہیں، وہ معرف ہوتے ہیں. تو سمجھتا ہے وہ سو رہے ہیں، نہیں، اس کا جسم سو رہا ہے، اس کی روح تو نکل کے حضور پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے. یہ معرفوں کا علم ہے. یہ علم ابو ہریرہ نے عمر بن خطاب سے بھی چھپایا. انہوں نے پوچھا تھا کہ یار تو بڑا ان کے ساتھ بیٹھا رہا، بتا ذرا کیا کیا سنا تو نے حضور سے، کون سی حدیث سنی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایک علم تو آپ کو سب کو بتا دیا میں نے، دوسرا نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ میں نے بتایا تم مجھے قتل کر دو گے. وہ علم کون سا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جسم سوتا رہے اور تیری روحیں حضور کے پاس نماز پڑھتی رہیں. جسم یہاں سو رہا ہے اور دل تیرا ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے. جسم تیرا یہاں پر مسجد میں ہے یا بزنس کی کوئی جگہ ہے یا بیوی بچوں کے ساتھ ہے یا ماں باپ کے پاس جسم ہے، اور روح تیری ادھر سے نکل کے بیت المعمور میں سارے نبیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے. ایک شریعت وہ ہے جو جسموں کی ہے، ایک شریعت روحوں کی ہے. شب معراج میں جو حضور پاک نے 1,24,000 پیغمبر کو نماز پڑھائی تھی، وہ شریعت احمدی کہلاتی ہے جو روحوں کی شریعت ہے. اگر تیری روح آج بھی نماز پڑھنے کے قابل ہو گئی تو وہ جو شب معراج والی نماز 1,24,000 پیغمبر کے ساتھ پڑھائی تھی اس میں تیری شرکت ہو سکتی ہے. وہ شریعت احمدی ہے، وہ روحوں کی شریعت ہے. روحوں کی جو شریعت ہے وہ بیت المعمور جا کے نماز پڑھنا ہے. کوئی زمین پر پڑھتا ہے، کوئی عرش پہ پڑھتا ہے، کوئی بیت المعمور پہ پڑھتا ہے. جیسا مرتبہ ہے تیرا اسی کے حساب سے تو نے نماز پڑھنی ہے. جو بلے شاہ نے کہا تھا کہ اساں عشق نماز جدو نیتی ہے، جب سے ہم نے عشق کی نماز کی نیت کی ہے تو مندر اور مسجد کو بھول گئے ہیں، کیونکہ وہ نماز عشق مندر اور مسجد میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے سامنے جا کے ہوتی ہے. وہی نماز عشق ہے جس میں تجھے اللہ کا دیدار ہو جائے. تو کہے سبحان ربی العلیٰ، ادھر سے جواب آئے لبیک یا عبدی. تو کہے سبحان ربی العلیٰ تو اللہ کی آواز آئے لبیک یا عبدی، کہ اے بندے میں حاضر ہوں، اور بتا. یہ نماز کب حاصل ہوگی؟ یہ نماز تبھی حاصل ہوگی نا جب تمہاری روحیں پہلے اللہ کے نام سے زندہ ہوں گی. 3 سال میں جوان ہو جائیں گی. جب یہ جوان ہو گئی روح تو پھر تیری محتاج نہیں ہے. ابھی جس طرح بچہ ماں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے بچہ اس کا خیال رکھتا ہے. اسی طرح ابھی یہ تمہارا جسم تمہاری روحوں کے لیے ماں کے جیسا ہے. یہ جسم کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہو، جسم جھکتا ہے تو تمہاری روح بھی جھکتی ہے.
جسم اٹھتا ہے تو روح بھی اٹھتی ہے، کیونکہ ان میں خود ابھی طاقت نہیں ہے نا، لیکن جب وہ نور سے منور ہو جائیں گی، طاقتور ہو جائیں گی، تو پھر اس جسم سے نکل جائیں گی، اس کی محتاج نہیں رہیں گی نا۔ جب اس کی محتاج نہیں رہی، بیت المعمور تک پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اجر کے طور پر اس جسم کے اوپر بھی انوار و تجلیات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کو نور ملتا ہے، جو ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں ان کے اوپر رحمت برسنے لگتی ہے۔ اسی لیے پھر بزرگوں کی عزت کرنے لگتے ہیں لوگ، کیونکہ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا نزول کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اب دوبارہ آ جاتے ہیں اسم ذات کی طرف۔ وہ جو اسم ذات کی کنجی کی تھی وہ صرف غوث اعظم کے پاس تھی۔ جس دن سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا، جس دن سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا کہ جب ہم لال باغ میں تھے جنگل میں، تو امیر کلال جو کہ غوث پاک کے پوتے ہیں، وہ ہم سے وہاں ملنے آئے اور غوث پاک کا سلام دیا اور وہ اسم ذات کی کنجی بھی دے دی۔ تو پھر مجھے یہ جو ہے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اسم ذات کی کنجی تو غوث پاک نے امام مہدی کے حوالے کرنی تھی، یہ سرکار کے حوالے کیوں ہو گئی؟ یہی سوچتا رہا۔ پھر تھوڑا سا اور عقل آئی تو مجھے یہ خیال آیا کہ امام مہدی ہوں گے تبھی ان کے حوالے کی گئی ہوگی نا۔ سمجھ گئے؟ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر کسی تالے کی چابی صرف میرے پاس ہے تو کوئی اور نہیں کھول سکتا نا؟ کھول سکتا ہے کوئی اور؟ کھول سکتا ہے؟ نہیں کھول سکتا۔ جب تک غوث پاک کے پاس تھی تو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ چاروں سلسلے اس میں ذات بانٹتے تھے۔ غوث پاک کی طرف سے اجازت تھی ان کو، وہ بانٹتے تھے۔ اور جب غوث پاک کی طرف سے وہ چابی منتقل گوہر شاہی کو ہو گئی تو اب یہ چاروں سلسلے نہیں بانٹ سکتے نا۔ میں یہی کہتا ہوں، ہے کوئی دنیا میں نقشبندی جو اس میں ذات کی کنجی لگا کے تمہارا ذکر جاری کر دے؟ ہے کوئی سہروردی بزرگ جو ایسا کر دے؟ ہے کوئی قادری بزرگ جو ایسا کر دے؟ ہے کوئی چشتی بزرگ جو ایسا کر دے؟ اگر کوئی کر کے دکھا دے تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے سرکار کو گوہر شاہی کو امام مہدی مانا، پہلے میں یہ کہوں گا، پھر کہوں گا یہ میری گردن ہے، جھوٹ بولا میں نے، اتار دو۔ اس سے بڑی بات تو نہیں بول سکتا نا۔ کسی بھی سلسلے میں چلے جائیں آپ، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، کسی بھی سلسلے میں چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ قلب جاری کر کے دکھاؤ کسی کا، یہ دل پہ لفظ اللہ لکھا ہو، دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اس میں ذات کی کنجی اب غوث اعظم کے پاس نہیں ہے، اس میں ذات کی کنجی اب گوہر شاہی کے پاس ہے۔ دوسرا ثبوت کہ اس کی کنجی گوہر شاہی کے پاس ہے، دوسرا ثبوت کیا ہے؟ دوسرا ثبوت وقار بھائی ہیں۔ اگر غوث پاک کے پاس ہوتی تو وہ ان کو اپنی خانقاہ میں گھسنے بھی نہیں دیتے کہ تو کلب جاتا ہے، کیوں جی؟ اگر غوث پاک کے پاس ہوتی ان کو گھسنے نہیں دیتے اور میرا نام بھی سننا گوارا نہ کرتے وہ، کہ اتنے بڑے شیطانوں کو کیسے دے سکتے ہیں ہم اس میں ذات؟ ہمارے کوئی اعمال ہیں، کوئی اچھائی نہیں ہوئی، اور پھر اگر ذکر چلا ہے تو فقط سرکار گوہر شاہی کی عطا اور نظر سے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور غوث پاک کا معیار کیا ہے؟ وہ ایسے نہیں تھے
کہ کوئی بھی آ گیا اور غوث پاک نے کہا چلو جی بیٹھ جاؤ، انٹرٹین کر لیتے ہیں آپ کو، ایسا نہیں تھا۔ کوئی آ گیا رو پیٹ کے کہ جی مجھے مرید بنا لیں، اور غوث پاک کو رحم آ گیا ہو کہ اچھا یار دیکھو تنویر بھائی بہت رو رہے ہیں، چلو چلو بیعت کر لیتے ہیں، چلو آ جاؤ، ایسے نہیں ہوتا تھا، ایسے نہیں تھا بابو۔ ایک آدمی جو ہے روز آتا تھا، کہتا تھا مجھے بیعت کر لیں، آپ کہتے چلو چلو بیعت کر لو، ایسے کر لیں بیعت۔ اس نے بڑے چکر لگائے، بہت چکر لگائے، تو اب وہ آ کے بیٹھ جائے نا، تو ایک دن تو وہ بڑا ضد کر بیٹھا کہ نہیں مجھے تو آپ بیعت کریں۔ تو آپ نے پھر چیک کیا اس کو کشف میں، اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ واقعی ازلی مومن ہے، تو یہاں سے تو آمادہ ہو گئے کہ چلو بیعت کر لیں گے اس کو، لیکن اس کو کہا کہ کل آنا۔ کیا؟ کل آنا، اور تم ابھی ایسا کرو، آج رات کو وضو کر کے سو جانا، اور پھر کل آ جانا ہمارے پاس۔ تو اس نے بھائی وضو کیا اور سو گیا رات کو۔ رات کو جب وہ سویا تو ون آفٹر اندر، یک کے بعد دیگرے، 17 مرتبہ اس کو احتلام ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ اور خواب میں اس نے 17 عورتوں کے ساتھ مجامعت کی۔ کتنے؟ مجامعت کا مطلب ہوتا ہے سیکس کرنا، 17 عورتوں کے ساتھ۔ اتنا پریشان ہوا وہ کہ یہ کیا ہو گیا یار، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے خواب میں کسی کے ساتھ سیکس کیا ہو، اور یہ غوث اعظم نے مجھے کہا وضو کر کے سو، اور یہ حال ہو گیا۔ بڑا حواس باختہ، بڑا پریشان، وہ غوث پاک کی سامنے حاضر ہوا اور ماجرا سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہم نے کرم کیا ہے تیرے اوپر، تیرے مقدر میں، تیری تقدیر میں 17 زنا لکھے ہوئے تھے، ہم نے خواب میں تبدیل کر دیے، اس لیے ہم بیعت نہیں کر رہے تھے کہ تو نے تو آگے جا کے 17 زنا کرنے ہیں، بیعت کر لی تو نے، پھر زنا کاری میں پڑ گیا تو بیعت ٹوٹ جائے گی، ہم اللہ تک تو نہیں پہنچائیں گے تجھے، لہذا پہلے ہم نے تجھے پاک کیا ہے، اس کے بعد پھر بیعت کی ہے۔ 12 12 سال کی چلہ کشی کرواتے، اس کے بعد بھی بڑے ان کے جو ہے اسٹینڈرڈز تھے۔ اور پھر جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، دیکھو جی بات سنو، ایک آدمی تو ہوتا ہے جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، یا پبلسٹی اسٹنٹ کرتا ہو کہ ان سب کو تو میری حقیقت معلوم ہے، میں ایسے ہی اپنے لیے 2 4 جھوٹے لفظ بول لیتا ہوں، لوگ کہیں گے یار کیا عجز و انکساری ہے۔ اللہ کے واسطے، سرکار گوھر شاہی کے واسطے اپنے ذہن میں یہ خیال نہ رکھیں، جھوٹ بولنے والے پر اس کی لعنت ہو۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو غوث اعظم مرید کر لیتے؟ ذرا پڑھ کے دیکھو ان کی کتابیں، بابا فرید آپ کو فیض دے دیتے؟ کیا اسٹینڈرڈ تھے ان کے؟ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں؟ غوث اعظم نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ میں اس شخص کو بیعت نہیں کرتا جس کے جسم میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہو، اور ہم سراپا حرام۔ حق تو حق ہے نا؟ آپ کو کوئی اندازہ ہے آپ کے جسم میں کتنے لقمے حرام کے ہوں گے؟ چلو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، یہ بتا دو کتنے حلال کے لقمے ہیں؟ نہیں، فیس دا میوزک مین، فیس دا ریالٹی۔ مجھے تو یاد رہتا ہے، ابھی بھی یاد ہے کہ زندگی کیسے گزری ہے۔ کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ ہماری ذات صفر۔ اگر سرکار گوھر شاہی کی سخاوت نہ ہو، ان کی کرم نوازی نہ ہوتی تو ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا۔
ہم اس قابل ہیں کہ ہم صوفی بنتے؟ صوفی کے لیے تو بڑا اسٹینڈرڈ ہے نفس کی طہارت کا ہونا. کیا بولتے ہیں آپ؟ ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہم تصوف میں داخل ہو سکتے. رزق حلال صوفی کے لیے بہت ضروری ہے. نہ جانے مسلمان کا پرسپیکٹو کیا ہے اس کے بارے میں، لیکن تصوف کے لیے رزق حلال بہت خطرناک حد تک ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ حرام کھا کے اس کے خون میں غلاظت نہ چلی جائے، کیونکہ یہ جو نور ہے خون میں دوڑتا ہے پھر روحوں تک پہنچتا ہے. اگر تیرا بلڈ جو ہے وہی امپیور ہوگا حرام کھانے کی وجہ سے، تو پھر روحانیت میں تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا نا. 17 خواب میں زنا کیے اس بندے نے، اور جب اس کا مقدر دھو دیا پھر کہا اب بیعت کر لو. اور بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں زیادہ بڑی تعداد میں کہ جن کو صرف ذکر قلب ملا ساری زندگی میں، ایک ہی لطیفہ ان کا بیدار ہوا. کوئی ایسا ہوا جس کو ذکر قلب کے ساتھ ذکر روح بھی عطا ہو گیا ہو کہ دل اللہ کر رہا ہے اور روح جو ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. دل اللہ کر رہا ہے، روح جو ہے وہ یا اللہ یا اللہ یعنی یہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے انسان کے سینے میں، یہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے انسان کے سینے میں. پھر تیسرا لطیفہ ہے لطیفہ سری، اس کا ذکر ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. کیسا لگتا ہوگا کہ آدمی کے سینے میں یعنی سائملٹینیسلی یہاں سے اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، یہاں سے یا اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، اور یہاں سے یا حیو یا قیوم کی صدائیں آ رہی ہیں. پھر چوتھا لطیفہ بھی اگر ذکر میں لگ گیا، یا احد یا احد یا احد یا احد یا احد. اور پھر سینٹر میں ایک لطیفہ ہے لطیفہ اخفا، وہ بھی لگ گیا ذکر میں، یا واحد یا واحد یا واحد. اب یہ 5 روحیں ایک ہی وقت میں ذکر کر رہی، ہر وقت ذکر ہو رہا ہے. اب بتائیں کیا حال ہوگا انسان کا، کتنا نور بن رہا ہوگا. یعنی اس کا دماغ کہاں ہوگا، فرصت ہوگی اس کو کسی اور خیال سے. آوازیں آ رہی ہیں ذکر اللہ کے اندر. پھر لطیفہ نفس بھی ذکر میں لگ جائے. یہ جو لطیفہ نفس ہے اس کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور لطیفہ نفس کا ذکر بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اصل میں مسلمان اس کو کرنا ہوتا ہے، لطیفہ نفس کو. یہ جو نفس کا مسئلہ ہے نا، جو نفس کا علم ہے، سب سے زیادہ دشوار صرف یہی ہے. نفس کلیئر ہو گیا، باقی تو سب یوں کھانا پوری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے نا کہ وفی انفسکم، کہ میں تمہارے نفوس کے پردے کے پیچھے ہوں. افلا تبصرون، تو چلو آؤ حاصل کرو نا بصیرت. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اور مشکل کام یہ لطیفہ نفس کا ہی ہے. 12 سال کے چلے کروائے. اور اب سرکار گوھر شاہی نے کیا فرمایا کہ ہم تمہیں جنگل نہیں بھیجیں گے. یہ جو اللہ کی محبت کا پیغام ہے یہ تم آگے پھیلاتے رہو، ہم اس کو جنگل کے ٹائم میں کنورٹ کر دیں گے. یہ سرکار گوھر شاہی کی اجازت ہے. یہ کیا کہ جو کلب میں جا کے ناچنے والا ہے وہ وہاں جا کر کے لوگوں کو اللہ کے ذکر میں لگائے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو ہم نے تو جو بات کی سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کو تو پہلے ہی پتا ہے ان کے بارے میں. تو سرکار نے فرمایا کہ ہماری پوری اجازت ہے اور ہماری پوری پروٹیکشن بھی ہے. کتنی روحیں ہوں گی جن کو علم نہیں ہے، تڑپ ہے،
عشق کی، پیاسی ہیں محبت کی، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس عشق کو، وہ اس محبت کے لطف کو انسانوں میں ڈھونڈ رہی ہیں۔ لیکن جب یہ اسم ذات کی کنجی لگے گی نا دل کے تالے کو اور وہ نور جائے گا تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے انسان کو، ایسا سکون آ جاتا ہے۔ ارے یار، دس از دا مسنگ لنک، یہ ہے وہ سکون، یہ ہے وہ کنٹینمنٹ، یہ ہے وہ سیٹسفیکشن، یہ ہے وہ سکون جو میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ کہیں ملتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں سکون رکھا ہے۔ اس میں ایک الٹیمیٹ سکون ہے، ایک جو ہے سبسٹیٹیوٹ سکون ہے۔ اب وہ جو سبسٹیٹیوٹ سکون ہے اس کے 2 درجے ہیں، ایک ریوارڈ کے طور پر اور ایک حرام۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہے جب دل میں داخل ہو، یا سکون حوروں میں ہے۔ جب تم جنت میں جاؤ گے نا، حوروں کے ساتھ بیٹھو گے تو لسٹ میں، شہوت میں تو بے قراری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے نا، بے قراری اور بے چینی ہوتی ہے۔ لیکن جب تم وہاں جاؤ گے حوروں کے پاس، ان کا ہاتھ ہی پکڑو گے نا تو تم سکون میں آ جاؤ گے، کوئی شہوت نہیں ہوگی۔ یہ جو مولوی بتاتے ہیں نا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، سب بکواس ہے، یہ سکون ہوگا۔ اسی طرح عورت میں بھی سکون رکھا ہے اللہ نے، لیکن اس کے لیے پھر آدمی شادی کرتا ہے۔ کچھ لوگ حرام طریقے سے اس کو حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ سکون وہ ہیں جو چلے جانے والے ہیں۔ وہ جو سکون ہے نا دل والا، جو نور سے آتا ہے، وہ ایسا ہے کہ پیٹ میں غذا ہو یا نہ ہو دل مطمئن ہے، جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مست ملنگ، ساری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، انگلی کا اشارہ کیا آسمان کو تو بارش ہو گئی، انگلی کا اشارہ کیا تو پہاڑ ٹوٹ گئے۔ ہم؟ یہ اللہ کی طاقت ہے جس کا اظہار اس کے بندوں سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس کا دروازہ اس کے جو محبوبین ہیں ان سے کھلتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا تب ہے جب اللہ کا قبضہ تمہارے اوپر ہو جائے۔ جو سب سے بڑی بات تھی نا جس نے مجھے کنونس کیا کہ یار سرکار ہی امام مہدی ہوں گے، حالانکہ سرکار نے کبھی کہا نہیں، سرکار نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، لے تو لا دیں آپ کوئی تحریر یا تقریر، چیلنج، کبھی نہیں کہا۔ ہماری جو انجمن سرفروشان اسلام کے جو لوگ ہیں وہ بھی تو یہی مجھے جو ہے برا بھلا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی سرکار نے تو کبھی کہا نہیں، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ اس لیے مخالفت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی ویب سائٹ چیک کر لیں، ہماری ویب سائٹ کا نام ہے goharshahi.com، ان کی ویب سائٹ کا جو نام ہے وہ ہے goharshahi.org، org اور com کے اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے امام مہدی ہیں، org پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم امام مہدی کی نشانیاں بتاتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم امام مہدی ہیں۔ تو یہاں پر ہم سمجھ گئے اپنی تحقیق کی روشنی میں، تو ہم نے کہا جو سب سے بڑی بات تھی کنونس کرنے والی وہ یہ تھی۔ تو کس کی اولاد ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تو سادات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ سادات میں سے ہے لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہے جٹ کی اولاد ہے لیکن یہ انگلی لگا کے کسی کے دل میں اللہ کا نور ٹرانسفر کر دے، کون بہتر ہوا تیرے لیے؟ کیوں بھائی؟ ہم کو سید بن کے کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو بندے کا پتر بننا ہے یار۔
نہیں، سچی بات تو یہی ہے نا. سید بن کے کیا ہم نے اکھاڑ لینا ہے دنیا کا؟ ہمیں تو اللہ کا بندہ بننا ہے نا، کہ ہمارا جو ہے وہ دل رب کی طرف ہو جائے. ایک سید تھا، سادات میں سے تھا، تو اس کے حالات بڑے خراب تھے. سلطان اکباؤ کے زمانے کی بات ہے یہ. اس کے حالات بڑے خراب تھے. اس کی بیٹیوں کی شادی بھی اس نے کرنی تھی. تو اس نے سوچا کہ پوچھتا ہوں کہ کوئی اللہ کا ولی اگر میرے لیے اللہ سے دعا کر دے کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں، تو شاید حالات اچھے ہی ہو جائیں گے. تو کسی نے بتایا کہ بھائی ایک جو ہے جنگ میں ایک ہے فقیر، بڑا پہنچا ہوا فقیر ہے، تو تم چلے جاؤ، اگر انہوں نے اللہ سے دعا کر دی تمہارے حق میں تو تمہارے بارے کے نعرے ہو جائیں گے. وہ سید زادہ جو ہے چلا گیا. اب وہ ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ جو ہے باہو صاحب، وہ تو وہاں پر پیشاب کر رہے تھے بیٹھ کے درخت کے نیچے. تو اس نے دور سے دیکھا کہ یار یہ بالکل ہی یعنی دیہاتی قسم کا آدمی، یہ تو دھوتی اوپر کر کے وہاں پیشاب کر رہا ہے، یہ مجھے کیا دے گا، کیا دعا دے گا یہ. پھر اس کو خیال آیا کہ میں سید زادہ ہو کر ایک جٹ کے پاس آ گیا ہوں. تو یہ خیال آیا تو وہ مڑ کے واپس جانے لگا. وہ سلطان حقباؤ جو دور بیٹھے ہوئے پیشاب کر رہے تھے نا، وہ پیشاب کرتے کرتے اسی حالت میں اٹھ گئے. ہاتھ میں ان کے ٹھیکری تھی استنجا کرنے کے لیے، تو اس سے استنجا کرتے ہوئے، اس پہ پیشاب بھی لگا ہوا تھا، استنجا کرتے ہوئے انہوں نے وہ ٹھیکری یوں زمین پہ ماری، اور وہ لڑکتی ہوئی اچھلتی ہوئی ٹھیکری گئی اور سونا بن گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ نظر جنہاں دی کیمیا ہووے سونا کر دے وٹ، کہ جن کی نظروں کو اللہ نے کیمیا گری عطا فرما دی ہے، سونا کر دے وٹ، وہ پتھر پر نظر ڈالیں تو سونا بنا دیں. اللہ ذات کریں دیا، یہ کرنے والا تو اللہ ہے، کی سید تے کیا جٹ. فرق نہیں پڑتا کہ تو جٹ ہے یا سید ہے. جن لوگوں کی نظروں کو اللہ تعالیٰ یہ کیمیا گری عطا کر دیتا ہے، ان کی نظر سے دل اللہ اللہ کے ذکر میں جاری ہوتے ہیں، یہ اس کا کرم ہوتا ہے. تو میں نے کل سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ سرکار ذرا آپ یہ کنفرم کر کے بتائیں، کیونکہ وقار بھائی کو جو ہے شاید میری بات پہ یقین نہیں آتا ہے کہ وہ ذکر دیں گے کسی کو تو چلے گا یا نہیں چلے گا. تو عالم مثال میں گئے، عالم مثال ہوتا ہے نا، عالم مثال میں گئے تو وہاں دیکھا کہ بے شمار روحیں ہیں، ان کے اعمال دکھائے. سب کوئی کلب میں ڈانس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ادھر ناچ رہا ہے، کوئی ادھر ناچ رہا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے. ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ روح ہیں جنہوں نے نیچے جا کے یہ کام کرنے ہیں. چلو اب ان کو ذکر دو. انہوں نے ان کو ذکر دیا، میرے سامنے کم سے کم 70-80 جو روحیں تھیں، فوراً ذکر چل گیا. یہ باتیں ہم نے کہہ دی اور ہم سب خوش ہو گئے. کل یہ ذکر دیں اور نہ چلے، پرسوں ذکر دیں اور نہ چلے، پرسوں کے بعد جو دن آئے اس میں بھی ذکر یہ دیں نہ چلیں، تو پھر تو یہ کہیں گے سب جھوٹے ہیں یہ. تو آزمائش شرط ہوتی ہے. جب یہ لوگوں کو ذکر دیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی طاقت آ گئی ہے. روحانی اگر اصول آپ اگر دیکھیں تو جس کو ذکر قلب دینے کی اجازت ہو جاتی ہے تو اللہ کے جو وہ اکاؤنٹس ہیں اس میں اس کا جو مرتبہ ہے وہ ولی اللہ لکھا ہوتا ہے. یہ ولایت میں چلا گیا. سمجھے آپ؟ اب جتنے لوگوں کا ذکر چلتا جائے گا اللہ سے واصل ہوتے جائیں گے، اللہ کی نظر میں آپ کی قدر و قیمت بڑھتی جائے گی. اصل کام تو یہ ہے نا کہ اللہ کی مخلوق کا اللہ سے تعلق جڑ جائے. او بھائی نمازیں تو پڑھی لے گا وہ،
نمازوں کی قبولیت کا دار و مدار اللہ سے تعلق پر ہے. اللہ سے تعلق نہیں، لینا دینا نہیں تمہارا، پڑھتے رہو نمازیں. او بھائی اللہ سے تعلق تو بناؤ. نہیں، تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نکاح جو تم کرتے ہو، نکاح سے پہلے اس عورت کے ساتھ سو جاؤ، بچہ ہو جائے، اس کو آرام سے معاشرہ گوارا کر لے گا؟ نہیں نا، تعلق ضروری ہے نا پہلے، اس کے بعد ہی پھر تمہارے سارے حقوق آئیں گے نا. شادی کی نہیں، نکاح کیا نہیں. اور آپ دیکھیں، جب آپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اب آپ کو اس کی فکر ہوگی، ورنہ کتنی پھر رہی ہیں، کوئی فکر نہیں ہوگی کہاں جا رہی ہے. لیکن جب آپ نے نکاح کر لیا، رات کے 12 بجے آپ دیکھیں وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، منڈلا رہی ہے، تو بولو گے ابے کہاں جا رہی ہو بھائی؟ اور نکاح سے پہلے جاتی رہے درویش جہاں مرضی آئے جا کر کے، یعنی ٹھوکرے کھائے، مجھے کیا. تعلق جو نہیں ہے، اور جب تعلق ہو گیا تو پھر فکر بھی ہوگی. اسی طرح جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کدھر ہے اللہ، کدھر ہے اللہ کی ممتا 70 ماؤں والی، کہاں مخلوق کا خیال رکھتا ہے. وہ مخلوق پہلے مخلوق تو بنے. اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے، شیطانیت میں لگے ہوئے، فتنہ فساد کرواتے رہتے ہو دنیا میں، اللہ کی مخلوق کو ہی تنگ کرتے رہتے ہو، تو اللہ تو تم لوگوں کا خیال کیسے رکھے گا؟ اللہ سے تعلق جوڑنا پڑے گا نا. یہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی اولیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم ان کو چومو، تم ان کو پوجو. اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ تم کو اللہ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ سکھا دیں، تاکہ تمہارا اللہ سے تعلق جڑ جائے. جیسے ہی تیرا اللہ سے تعلق جڑا، اب تجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ڈائریکٹ رب سے مانگ، کیونکہ تعلق جڑ گیا نا. تعلق جب جڑ گیا تو بس تو جانے اور تیرا خدا جانے. تیرے دل میں خیال آیا اور فوراً اللہ تک پہنچ جائے گا، کسی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ اب وسیلہ کون ہو گیا؟ اب تیرا دل وسیلہ ہو گیا. یہ اللہ سے جڑ گیا نا، تیری آواز اب تیرے دل کے ذریعے اوپر پہنچے گی. TV, bringing light, love, and peace in your life.